اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کل کے حدیث کے خلاصے کا باقی حصہ۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں بھی مغرب کی نقالی میں کاروبار کی ساری بنیاد سودی نظام پر قائم ہے، اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش اور صورت اسلامی ملکوں کے حاکموں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح مسلمان عوام میں بھی اب سود سے بچنے کی بھاونا نہیں رہی، اور ان کی زیادہ تر آبادی بینک کے سود کو وصول کرتی اور کھاتی اور سودی کھاتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال جو مسلمان سود کی اس بیماری سے بچ کر اپنے دین اور ایمان کا بچاؤ کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے یہاں اس کی بابت کچھ بنیادی باتیں درج کی جاتی ہیں جن سے سودی معاملات کا سمجھنا آسان اور ان سے ان کے لیے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ سود کے لیے قرآن کریم میں ربا کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے، اور شرعاً اس زیادتی کو کہتے ہیں جو خرید میں ایک جیسی دو چیزوں کے تبادلے میں کسی ایک چیز میں ہو، یا قرض کی واپسی کے وقت اصل چیز یا رقم میں ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ربا الفضل، ایک جیسی دو چیزوں کے تبادلے کے وقت ایک چیز کے بدلے میں زیادہ لینا، اور ربا النسیہ، ایک جیسی دو چیزوں میں سے کسی ایک کا زیادہ معاوضہ لینا مگر ایک طے مدت کے بعد۔ اسی طرح مال کی قسموں کا جاننا بھی ضروری ہے، چنانچہ ہر مال کا ایک گن عام ہوتا ہے، اس حساب سے اسے جنس کہا جاتا ہے، اور ایک گن خاص ہوتا ہے جسے صنف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے اناج ذات ہے، یہ اپنے گن عام کہ ان کو کھایا جاتا ہے کے حساب سے ایک جنس ہے، یعنی کھانے والی جنس، لیکن خاص گن کے حساب سے اناج ذات کی کئی صنف ہیں، جیسے چاول، جو، گندم، مکئی، جوار وغیرہ۔ یہ سب عام صفات کے حساب سے ایک جنس ہے، جن سے مطعومات، لیکن اپنے اپنے خاص گنوں کے حساب سے یہ الگ الگ قسمیں ہیں۔ چاول ایک قسم ہے، گندم، جوار ایک، مکئی ایک، منقع ایک، نمک ایک وغیرہ۔ ہر کھانے والی چیز کو اس پر قیاس کر کے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ناپ کر بیچی جاتی ہو یا تول کر بیچی جاتی ہو۔ ایک مال کی قسم وہ ہے جسے ثمن کہا جاتا ہے، جیسے سونا، چاندی، اور اسی پر آج کل قیاس کیا جا سکتا ہے سکے، کرنسی، نوٹ، چیک اور کمپنیوں کے شیئرز وغیرہ۔ حدیث میں ان دونوں جنسوں کی بابت حکم آئے ہیں۔ حدیث میں جن 6 چیزوں کا ذکر ہے وہ ان دونوں جنسوں پر حاوی ہیں، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ کچھ اماموں نے سودی معاملات کو صرف ان 6 چیزوں تک محدود رکھا ہے، باقی دوسری چیزوں میں کمی بیشی کو سود قرار نہیں دیتے، جبکہ اکثریت اماموں میں فقہا نے قیاس کر کے دوسری چیزوں کو بھی انہیں شامل کیا ہے، جیسے جو کھانے والی چیزیں ہیں، چاہے ناپی جانے والی ہو یا وزنی، یا جن میں سونے چاندی کی طرح ثمنیت پائی جاتی ہو، یا کچھ کے نزدیک جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حساب سے ایک جنس وزنی چیزوں کی ہے، یعنی جنہیں تول کر بیچا اور خریدا جاتا ہے، دوسری جنس گیلی چیزوں کی ہے جنہیں پیمانوں سے ماپ کر بیچا جاتا ہے، اور ایک جنس ان چیزوں کی ہے جنہیں ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، اور ایک جنس وہ ہے جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، جیسے سونا، چاندی، سکے وغیرہ۔ ان مالوں میں سودی اور غیر سودی صورتیں یہ ہوں گی: جب دونوں تبادلے والی چیزیں جنس اور قسم کے حساب سے ایک ہوں گی، جیسے گندم کا گندم سے، چاول کا چاول سے تبادلہ ہو، تو اس میں کمی بیشی بھی حرام ہوگی اور ادھار بھی۔ ان کا برابر ہونا بھی ضروری ہے، اور مجلس عقد میں قبضہ بھی ضروری۔ دوسرا یہ کہ جب دونوں تبادلوں والی چیزیں جنس کے حساب سے ایک ہوں، البتہ قسم کے حساب سے الگ الگ ہوں، تو ان میں کمی بیشی جائز ہوگی، لیکن ادھار ناجائز۔ جیسے 1 کلو چاندی کا تبادلہ 1 یا 2 گرام سونے کے ساتھ، 1 کلو جو کا سودا آدھا کلو گندم کے ساتھ، 1 دینار کا تبادلہ 3-4 ریالوں کے ساتھ۔ اگر یہ سودا نقد ہوگا تو جائز ہے، جس میں ادھار کرنا صحیح نہیں۔ جب دونوں تبادلوں والی چیزیں جنس کے حساب سے بھی ایک نہ ہوں اور قسم کے حساب سے بھی الگ الگ ہوں، تو ان میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار کرنا بھی جائز۔ جیسے 1 کلو گندم کا 1 گرام سونے سے تبادلہ، 1 کلو کھجور کا سودا 10 یا 20 تولہ چاندی کے ساتھ، ان میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار کرنا بھی جائز۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔
جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔